حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اپنا کوئی ابھی گھر نہیں ہے، محبت کرنے والے صحابہ کرام موجود ہیں، کوئی تار، ٹیلی گرام، موبائل، کوئی اطلاع کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت دیکھیں، صبح ہوتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مدینہ طیبہ کے شہر کے آخر میں اس جگہ جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں جہاں سے قافلے آنے والے آتے ہیں، اور صبح سے شام کر دیتے ہیں۔ کس کے انتظار میں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول آنے والے ہیں۔ کوئی اطلاع نہیں ہے آج آئیں گے، کوئی اطلاع نہیں ہے کل صبح آنا ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے پرسوں آنا ہے، معمول ہے روز آ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے تو ان کی محبتوں کا عالم دیکھیں۔ محبت کرنا انہوں نے بتایا۔ جب انہوں نے دیکھا وہ قافلہ نمودار ہوا تو بچیوں نے خوشیوں سے کیا گایا تھا؟ وہ قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ثنیات وداع کے مقام جو مدینہ طیبہ میں آج بھی زیارت کرنے والے زیارت کراتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، حضور کا استقبال کیا ان ابیات کے ساتھ، اس اشعار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بیٹا چپ ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حضور مسرور ہوئے۔ پھر یہ لوگ یا نبی یا رسول کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں۔ ہر صحابی یہ چاہتا ہے حضور میرے گھر مہمان بن جائیں، ہر صحابی کا عالم یہ ہے کہ حضور کی اونٹنی میرے گھر پر بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کا عالم دیکھا، فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ جس کا گھر آتا تھا وہ اونٹنی کے سامنے آ جاتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر ہے، اس کو عزت بخش دیجئے، یہاں اتر جائیے، میرے گھر میں تشریف فرما ہو۔ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، جس کا گھر آتا ہے وہ اونٹنی کے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، تم اسے چھوڑ دو، اسے معلوم ہے میں نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ کسے معلوم ہے؟ اونٹنی کو معلوم ہے۔ جس پر حضور سوار ہو جائے اس جانور کے بھی علم کا کیا عالم ہوتا ہے نا۔ اور حدیثیں ہیں آپ کو معلوم ہے، ایک اور آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کی وہ سواری بدک جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نیچے اترتے ہیں، دو قبریں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے، میری سواری نے زمین کے نیچے کا عالم دیکھ لیا، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے جو اس کو نظر آ گیا۔ ساتھ میں تو وہ انسان بھی تھے نا، ان کے پاس بھی نگاہیں تھیں، لیکن اس سواری کا بھی عالم کیا جس پہ اللہ کے حبیب سوار ہو جائے، اس کی نگاہوں کا عالم کیا، وہ کہاں تک دیکھے، وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھے۔ اس نے دیکھ لیا یہاں عذاب ہو رہا ہے، بدک گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا یہ تو میری سواری کا عالم تھا، اس کی نگاہ کا عالم تھا، میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں مدفون کون ہے، اور ان کو عذاب اگر ہو رہا ہے تو کس بات کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی میں تم کو بتا رہا ہوں۔ تو ان کے علم کے اوپر بحث کرنا، ان کے علم کے اوپر بات کرنا۔ بہرحال صحابہ کرام ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس اونٹنی کو حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، یہ جہاں حکم ہوگا یہ وہیں رکے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئی، وہ خوش ہو گئے۔ وہ 2 منزلہ مکان ہے، کچی مٹیوں کا بنا کرتا تھا۔ جلدی جلدی حضور کو لیا، اپنے بخت پر ناز کیا، اپنے گھر میں لے کر آئے،
اب حضور سے فرما رہے ہیں حضور یہ 2 منزلہ ہے، آپ اوپر کی منزل کے اندر تشریف فرما ہو، ہم نیچے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ سے ملنے والے آئیں گے، لوگ آئیں گے، پریشانی ہوگی، میں نیچے رہوں گا، تم لوگ اوپر رہو۔ حضور کا حکم ہو گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چلے گئے۔ لیکن اب محبت، اس کے تقاضے بتا رہا ہوں، صحابہ سے محبت کرنا سیکھیں۔ جو کہتے ہیں حضور سے محبت میں تم لوگ بڑھ جاتے ہو، یہ دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بے چین ہیں، اس کمرے کے اندر لیٹ نہیں رہے، نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اوپر ہیں، نہ خود لیٹتے ہیں نہ ان کی اہلیہ لیٹتی ہیں، ساری رات کمرے کے کونوں کے اوپر موجود رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہم سو نہیں سکے، اس خیال کی بنیاد پر آپ نیچے ہیں، ہم اوپر کی منزل کے اوپر ہیں، ہمیں گوارا نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ غلو کر رہے ہو تم محبت کے اندر، میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں نیچے ہوں تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا نہیں، ضرورت ہے اس بات کی۔ مجبور ہو گئے۔ دوسری رات آئی، پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، بتی گل ہے، چراغ گل ہے، پانی کے گھڑے سے پانی گر گیا، کچی مٹی ہے اوپر، اب پریشان ہیں دونوں، کہتے ہیں کیا کریں؟ یہ پانی اگر زمین نے چوس لیا اور نیچے ٹپکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہوں گے۔ ایک لحاف ہے، سردی کے دن ہے اوڑھنے کے لیے، وہ لحاف اتارتے ہیں دونوں میاں بیوی، اس پانی کے اوپر ڈال کر اس میں اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں، ساری رات سردی کے اندر ٹھٹرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے پھر جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا، ہمارا دل نہیں گوارا کرتا، ہم سے نہیں رہا جاتا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ اوپر کی منزل میں تشریف لے جائیں، ہم نیچے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، محبت کرنے والے کے اس عمل کو دیکھا، کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ہم اوپر کی منزل پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ایک نہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں سیرت کی، محبت کے اتنے واقعات ہیں جو صحابہ نے محبت کر کے بتائی ہے۔ محبت صرف انہوں نے یہ نہیں کہا تھا بس اللہ کے یہ رسول ہیں، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، بس کافی ہے، ان کا کام ختم ہو گیا، اب ہم بس عمل کریں گے، اس بات کے اوپر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے محبت کی وہ مثالیں قائم کری ہیں، قیامت تک کسی کا پیروکار ایسی مثالیں قائم کرنے سے قاصر ہے۔